الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت کریم اللہ تمام مومنین کی عزاداری ماتمداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور لبنان کے مسلمان، شام، ایران، یمن، فلسطین، غزہ پر اچنار کے مومنین پر رحم فرما، اور دنیا جہان میں جہاں جہاں مومنین مسلمین ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، پاک پروردگار سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت نصیب فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو بھی نیست و نابود فرما، مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک مرد مومن مریض ہے، اٹیک ہوا، پاک پروردگار کربلا والوں کی بیماری کے صدقے ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ مالک اعلیٰ کل شیء قدیر مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما، اور لشکر اسلام کو تقویت عطا فرما۔ ان ایام کے صدقے ہم سب کو سچا عزادار، سچا نمازی، سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے ایک سورہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ٹھیک ہے جی، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نسل ہے۔ یہ جو لفظ کوثر ہے، اللہ کریم اس قرآن کی روح سے جو لفظوں میں لفظ کوثر ہے، اس کو اگر وجود میں دیکھنا چاہو تو وہ بنت رسول خدا ہے۔ یعنی اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو زہرا عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، رسول سلطان الانبیاء ہے، لیکن یہ عطا ہے، عطا نہیں۔ ٹھیک ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ عطا ہے، عطا نہیں۔ ٹھیک ہے، رسول کے رسالت عالمین کے لیے یہ عطا ہے، عطا نہیں۔ عطا کیا ہے؟ عطا وہ ہوتی ہے جو جزا ہو۔
ٹھیک ہے، عطا وہ ہوتی ہے جو جزا ہو، اور عطا وہ ہوتی ہے جو حق سے بڑھ کے عطا کیا گیا، جو حق سے بڑھ کر عطا کیا جائے اسے کہتے ہیں عطا۔ قرآن نازل ہوا جب اللہ نے کہا کہ اے حبیب ہم آپ کو تحفہ دینے لگے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار پھر مجھے دے دیں وہ تحفہ، عطا فرمائیں۔ کہا نہیں، یہ کوئی قرآن تھوڑا ہی ہے کہ جہاں آپ جائیں قرآن آپ کے پاس جائے، تو جو ہے نا حضور میدان میں، قرآن میدان میں، حضور منبر پر، قرآن منبر پر، حضور گھر میں، قرآن گھر میں، رسول مسجد میں، قرآن مسجد میں، رسول سجدے میں، قرآن سجدے میں، رسول مدینے میں، قرآن مدینے میں، رسول غار ثور میں، قرآن غار ثور میں، رسول پہاڑوں پر، قرآن پہاڑوں پر، یعنی جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں قرآن جائے، ٹھیک ہے نا۔ خدا نے کہا کہ نہیں، یہ تحفہ آپ کو دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ تو توحید نے بلایا، ٹھیک ہے جی، توحید نے بلایا، یہ کئی مرتبہ بلایا، وہ ایک آدھ مرتبہ معراج نہیں ہوا، اللہ کے رسول کو کئی مرتبہ معراج ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو ایک سیب عطا کیا۔ دیکھیں 13 معصومین جو ہے نا، ان کا نور صلب پیشانی انبیاء میں موجود ہے، آدم سے لے کے خاتم تک، ٹھیک ہے جی، پاک و پاکیزہ پیشانیوں میں یہ نور منتقل ہوا، لیکن 13 معصومین کا، ٹھیک ہے۔ بنت رسول وہ ہیں، آقا زادی وہ ہیں کہ جن کا نور اللہ نے ڈائریکٹ پیشانی محمد مصطفیٰ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ۔ اس واسطے میرے بھائیوں کہ وہ سیب جب عطا کیا تو ڈائریکٹ نور جو ہے وہ منتقل ہوا محمد مصطفیٰ کی پیشانی میں، اور میرے بھائی اور بزرگوں اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جب کہا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو زہرا عطا فرمائی، اس سے آگے جو جملہ ہے نا نماز اور قربانی سے آگے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ کسی لعین نے رسول کو کہا تھا۔ آس بن وائل نے کہا تھا جناب قاسم کی شہادت پر، جو رسول کے بیٹے تھے، کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول بے اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کے دل پر چوٹ لگی، ٹھیک ہے نا، دل پر چوٹ لگی، حالانکہ پتھر کھانے والا رسول پریشان نہیں ہوا، پتھر کھائے ہیں، زخم کھائے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، لیکن پریشان نہیں ہوئے، اس جملے نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ تو خدا نے کہا کہ میرا حبیب آپ کا دشمن بے نسل ہے، آپ کا دشمن بے نسل ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی دشمن نسل محمد مصطفیٰ ہے وہ بے نسل ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ دشمن بے نسل ہے تو ڈھیر سارے دشمن تو ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں، ٹھیک ہے نا، ڈھیر سارے ایسے ہیں جن کی اولادیں ہیں،
تو معصوم نے کیا ارشاد فرمایا؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت وہ ہوتے کسی اور کے ہیں، منسوب ان سے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے وہ منسوب ان سے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کے ہوتے ہیں۔ یہ قرینہ دلالت کر رہا ہے۔ قرینہ کون سا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ اب میرے بھائیوں، ہم شیعان علی بڑے فخر کے ساتھ اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں، خدا کی قسم کم ہے، اس واسطے کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، بنت رسول سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور ایسا کمال کہ ہر کمال کو فخر ہے کہ وہ در اہل بیت پہ ہے، یعنی ہر کمال ہی فخر کرتا ہے، ہر کمال ہی فخر کرتا ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ ہر کمال فخر کرتا ہے اہل بیت کے دروازے پر؟ اس واسطے کہ حضرت علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کے پاس ہر کمال نے آ کے فخر کیا ہے، شجاعت نے فخر کیا ہے، سخاوت نے فخر کیا ہے، عصمت نے فخر کیا ہے، سب نے فخر کیا ہے، لیکن اس علی نے بھی فخر کیا ہے کہ مجھے رسول کی بیٹی جیسی زوجہ مل گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی دیکھیں نا، ہم پلہ ہے نا، ہر عورت بے شک ڈبل ایم اے ہو، ٹھیک ہے، مرد اس کا جہل مطلق کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس سے بلند نہیں ہو سکتی، یعنی وہ محکوم علیہ، بے شک حاکم اس کا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، وہ حاکم ہے، عورت پڑھی لکھی ہے لیکن وہ محکوم علیہ ہے، لیکن یہاں پر معاملہ برابر ہے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ جس بلندی پر علی ہیں اسی بلندی پر زہرا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے تو زہرا کی نماز بھی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ تو جو ہے اس واسطے میرے بھائیوں، اور دیکھیں انبیاء فخر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ نبوت ہے، عصمت ہے، امامت ہے، رسالت ہے، جی سب کچھ ہے نا، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز پہ فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ اچھا، کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ فخر اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کچھ نور دیکھے تو کہا کہ پروردگار، یہ سب سے سامنے جو نور نظر آ رہا ہے یہ نور کس کا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، یہ نور محمد ہے۔ کہا اچھا پروردگار، پہلو میں نور کس کا ہے؟ کہا یہ جو پہلو میں نور ہے نا، یہ نور علی ہے۔ ہے یا نہیں؟ ساتھ اس کے کون سا نور ہے؟ کہا ساتھ اس کے نور فاطمہ ہے۔ اچھا، یہ دو نور اور ہیں، یہ کون سے ہیں؟ کہا کہ یہ اسی علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں جن کا نام حسن اور حسین ہے۔ ہے یا نہیں؟ اچھا، جب انہوں نے یہ دیکھا، پھر دیکھا کہ 9 نور اور ہے، 9 نور اور ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ پروردگار یہ نور کون سے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی کہ یہ نور حسن کے بیٹے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، حسین کی نسل سے یہ 9 نور۔ مجھے کہا پروردگار مجھے تعارف کرائیے۔ اب ایک ایک نور کا تعارف کرایا کہ یہ محمد باقر ہیں، یہ جعفر صادق ہیں، یہ موسیٰ کاظم ہیں، امام آخر الزمان علیہ السلام تک قدرت نے تعارف کرایا۔ اب تعارف جب کرایا نا، تو پھر حضرت نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اس طرح نور ہے، جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں اس طرح کچھ نور چمک رہے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار، یہ جو ارد گرد ڈھیر سارے نور ہیں یہ کس کے نور ہیں؟ تو اس وقت آواز قدرت آئی کہ یہ شیعان علی کے نور ہیں۔
یہ شیعان علی کے نور ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے فخر کرتے ہوئے کہا پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ تو ہے یا نہیں؟ میرے اللہ مجھے بھی علی کا پیروکار بنا دے، مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ بلند ہستیاں کہ جن کو اللہ نے خلق کیا ہے، کس لیے خلق کیا؟ تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں، تاکہ وہ ہمیں ہدایت دے سکیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، آپ مجھے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہدایت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور جب اللہ نے ہدایت کا ذمہ لیا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس بہت بڑی ذمہ داری کو بھی اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا، اور پھر کہا کہ دیکھو ہدایت دینا، ہدایت پہنچانا میرا کام۔ اسی لیے جب تاریخ انسانیت چلی تو سب سے پہلے رہنما کو بھیجا، ہدایت لینے والے بعد میں آئے، ٹھیک ہے؟ ہدایت لینے والے بعد میں آئے۔ اور ابھی مولانا جو بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو تحفہ دیا اپنی بیٹی کو، جو تحفہ عطا کیا کہ ختم قرآن کر کے سویا کریں، تمام مسلمین مومنات مرد و زن کو اپنے سے راضی کر کے سویا کریں، حج اور عمرہ کر کے سویا کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ اگر ہم رات سونے سے پہلے 2 منٹ لگتے ہیں، سورہ قل ہو واللہ احد پڑھ لیں، کتنا منٹ؟ 1.5 منٹ لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ 1.5 منٹ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے حج اور عمرہ کر لیا، تو ہے یا نہیں؟ حج اور عمرہ کر لیا۔ سب کو اپنے سے راضی کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ سب کی مغفرت کی دعا کر لیں گے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ ایسے ہی ہے کہ آپ نے سب کو اپنے سے راضی کر لے۔ تمام انبیاء کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی سارے نبی آپ کی شفاعت کریں، 1,24,000 انبیاء آپ کی شفاعت کریں، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وجہ ہے یا نہیں؟ یعنی مشکل تو نہیں ہے، تھوڑا سا دقت کریں گے تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو اس سے بھی ایک ایسی چیز بتاؤں، ایک ایسا تحفہ بتاؤں کہ اگر آپ سونے سے پہلے کر لیں تو بندہ اگر وہ کر کے سوئے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ کام کر کے سوئے گا تو ایسے ہے جس طرح ابھی مثلاً شکم مادر سے پیدا ہوا ہے، یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے گناہگار نہیں ہوتا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی علا فقہر، الحمدللہ الذی باتنا فخبر۔ دو جملے ہو گئے، الحمدللہ الذی علا فقہر، الحمدللہ الذی باتنا فخبر، الحمدللہ الذی باتنا فخبر۔ ابھی میرے پاس جو ہے نا، جو بچے صبح پڑھنے آتے ہیں وہ ہیں تھوڑے سے ہی، لیکن میں ان کو تکبیرات یاد کروا رہا ہوں، جنازے کی تکبیرات۔ تو یہ جو اتنے بچے ہیں نا، یہ بڑے فعال ہوتے ہیں۔ اب ان سب کو تکبیرات آتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن ان کو بچے کی الگ آتی ہے، بچی کی الگ آتی ہے، عورت کا جنازہ الگ آتا ہے، مرد کا جنازہ الگ آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پڑھایا جائے بالکل ایسے ہی جس طرح کہ یہ بچے مجلس میں نہیں آئے، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ آئے ہیں نا، یہ اس لیے مجلس میں آئے ہیں کیونکہ آپ آئے ہیں مجلس میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجلس میں آئے ہیں تو یہ بچے مجلس میں آپ کے ساتھ آ گئے۔ آپ جلوس میں جاتے ہیں تو یہ بچے جلوس میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اور بڑوں سے اچھا ماتم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
مثلا ان کے ماتم میں اور بڑوں کے ماتم میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جب ماتم کرتے ہیں تو یہ اپنی معرفت سے ماتم کرتے ہیں، تو جو ہے یا نہیں، ان کے ذہن میں اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مثلا یہ بچے اسی طرح گزارش کروں گا کہ اگر، ٹھیک ہے، دیکھیں اگر یہی آپ صورت اختیار کریں کہ مسجد میں تشریف لائیں اور یہ بچے بھی آپ کے ساتھ آ جائیں، تو پھر یہ بچے آئیں گے نا مسجد میں. ایسے ہی ہے نا جی، مثلا والدین نماز کی طرف راغب ہوں، مسجد میں آئیں تو بچے بھی مسجد میں آئیں گے. چھوٹا سا بچہ تھا، اس سے میں نے آج کہا کہ آج پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا جی میں آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیوں نہیں آئے گا؟ کہ بس نہیں آؤں گا. تو سامنے ہی وہ پھر ان کے بزرگ بھی کھڑے تھے، تو میں نے کہا پھر کیسے آئیں گے؟ جب باپ نہیں آئے گا تو بیٹا تو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لے محمد والے بیت. اچھا بس بات ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم، ابھی 2 چیزیں رہ گئیں، کل میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. یہ جو میں نے فرمان سنایا نا، اس میں 2 چیزیں ابھی رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کل انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. اچھا، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ شیعہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ شیعہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا شیعہ کی نشانیاں کیا ہے؟ تو بتایا کہ شیعہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، جس میں 17 فرض ہے، 34 رکعت مستحب ہے. جی 17 فرض، 34 رکعت مستحب ہے. بسم اللہ بآواز بلند پڑھتے ہیں نماز میں، یعنی جو محب اہل بیت ہیں وہ بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نماز میں. ٹھیک ہے جی، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھتے ہیں اور دعائے قنوت زیادہ مانگتے ہیں، یعنی ان کا دعائے قنوت ہوتا ہے، مثلا وہ دعائے قنوت میں دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ شیعان علی کی علامتیں ہیں. اور اس سے آگے والی علامت کیا ہے؟ یعنی وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. محبت ایسی کرتے ہیں کہ وہ محبت ہر لحاظ سے ہر لمحہ محبت، ہر لمحہ محبت. اور ہر لمحہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہر لمحہ محبت اہل بیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کا تعلق اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے، جڑا ہوا ہو. اس وقت تعلق ٹوٹ جاتا ہے جب اہل بیت کی نافرمانی ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس واسطے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں گناہگار سارے ہیں، کوئی بندہ معصوم نہیں ہے. جب بندہ کوئی معصوم نہیں ہے، گناہگار بھی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مثلا نماز کو چھوڑ دیں، اچھائی چھوڑ دیں اور برائی کو سینے سے لگا دیں. نہیں، اللہ پاک کہتا ہے کہ تو صدقے دل سے توبہ کر، معاف کرنے والی ذات میری. تو جو ہے یا نہیں؟ اس واسطے اس گمان پر نماز کو چھوڑ دینا، اچھائیوں کو چھوڑ دینا، مثلاً کہ اب خدا ہمیں بخشے گا نہیں، تو اس پر اس گناہ سے بڑا گناہ ہے. یہ مایوسی اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ سے بھی بڑا گناہ مایوسی ہے. اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں، ان ایام اعزاء کے توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مایوس نہ ہوں. ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اتنی پیاری ہیں. میں نے کل 12 چاک کی مجلس، پتہ نہیں میں نے ادھر پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن گزارش اتنی کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول بنت رسول کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ ایسے نہیں ہے کہ وہ بیٹی تھیں اس لیے کھڑے ہوتے تھے. حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں سیر کیوں کرواتے تھے؟ کیوں اتنا چاہتے تھے؟ کیوں اتنی محبت کرتے تھے؟ اپنے بچوں سے کیوں اتنی محبت کرتے تھے؟ اپنی بیٹی سے کیوں اتنی محبت کرتے تھے؟ میرے بھائیوں، بیٹی کا استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے آنے پر کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ بھائی اس واسطے کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بیٹی ہیں تو کھڑے ہو جاتے تھے.
اب یہاں پر میں ایک جملہ کہوں کہ جو رسول کرتے ہیں نا وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ رسول اپنی مرضی سے نہیں اٹھ سکتا، رسول اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے بولتا نہیں۔ اگر رسول کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ منشاء الہی ہے کہ جب زہرا سامنے آئے تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا محمد کھڑا ہو جائے، تو جو ہے یہ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کو زہرا سے محبت ہے۔ حسن اور حسین کو پیار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ حسن اور حسین سے پیار ہے، اس لیے محمد مصطفیٰ پیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نواسے سمجھ کے پیار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بیٹے سمجھ کے پیار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بیٹی سمجھ کے پیار کرتے ہیں، نہیں۔ حضرت یوسف کو یعقوب نبی کیوں اتنا پیار کرتے تھے؟ دوسرے بیٹوں پر مقدم کیوں رکھتے تھے؟ بھئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹے نہیں تھے یہ بیٹے تھے اس لیے، نہیں، سارے بیٹے تھے، سب سے پیار کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف سے سب سے زیادہ اس لیے پیار کرتے تھے کیونکہ اللہ کو یوسف سے زیادہ محبت تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں۔ یہ نعمت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور پھر اگر حیا نہیں کیا، اس نعمت کا قدر نہیں کی، ان نعمتوں کی، تو امت محمد مصطفیٰ کے لوگوں نے اور محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد جب بی بی کو ضرب لگی ہے، بی بی کو ضرب لگی ہے، بس جلدی سے کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ سب نے بیعت کر لی ہے اور اہل بیت کا گھرانہ جو ہے اس میں سے کسی نے بیعت نہیں کی، تو سالار اول نے اور سالار ثانی نے دونوں نے مشورہ کیا، تو ایک بولا کہ ہم مدعو کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب کو بلاتے ہیں تاکہ وہ بیعت کریں، وہ بھی بیعت کریں، ان کے گھر والے بھی بیعت کریں۔ ٹھیک ہے، بلانے پر نہیں آئے۔ پھر کنفوز نامی شخص تھا دوسرے سالار کے ساتھ، دوسرے خلیفہ کے ساتھ، اور پھر وہ تنہا نہیں تھے، وہ آئے تو اپنے ساتھ لکڑیاں لے کے آئے، یعنی بی بی ابھی اپنے بابا کے سوگ میں بیٹھی ہیں اور گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ بابے کے جانے کے بعد بی بی ابھی اپنے بابا کے گریہ میں سوگ میں بیٹھی ہیں، اور یہ لوگ آئے اور انہوں نے، اب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ کس لہجے میں انہوں نے گفتگو کی، وہ لہجہ ہی عجیب سا لہجہ تھا، لفظوں میں بتاؤں تو میرے بھائیوں خود کانپ جاتا ہوں، لیکن ایک حد ہوتی ہے نا، اس حد کو کراس کر گئے اور بڑے عجیب سے لہجے میں انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولیں، علی کو باہر نکالیں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ نہیں، علی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بنت رسول کی آواز آئی کہ دیکھو اس گھر میں حسن اور حسین بھی ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اس گھر میں علی ابن ابی طالب بھی ہیں، اور اس گھر میں وہ رسول جو اس دروازے پر آ کے پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے، یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم اگر علی باہر نہ نکلے تو ہم گھر والوں کو بھی ساتھ جلا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گھر والوں کو بھی ساتھ جلا دیں گے۔ عزادارو، دروازے کے سامنے تھی بنت رسول اور دروازے کے پیچھے دیوار تھی، اور بنت رسول کی کیفیت کیا تھی کہ مثلاً 18 سال کی زندگی میں کمر جھک چکی تھی، ہاں کمر جھک چکی تھی۔ میرے بھائیوں
اب جب یہ حد سے گزرے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دروازے کو آگ لگائی، یعنی وہ نجات کا دروازہ، وہ عظمت و بلندی و اعلیٰ دروازہ، تمام انبیاء کے گھروں سے افضل گھر، تمام انبیاء کے گھروں سے یہ افضل گھر تھا۔ ہاں، یہ بہت عظیم دروازہ تھا۔ اس دروازے کو پھر انہوں نے آگ لگائی۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ آدھا دروازہ جل چکا تھا، اور بی بی منتیں کر رہی تھی کہ دیکھو تم یہ ظلم نہ کرو، تم نے سنا نہیں ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے میری بیٹی کو رلایا اس نے مجھ محمد کو رلایا، سنا نہیں ہے؟ کہنے والوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ عزادارو، اب بی بی سامنے ہے، دفاع کر رہی ہیں، بی بی سامنے دفاع کر رہی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ دھمکیاں بھی دے جا رہے ہیں، اور ایک لعین نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، جلتے ہوئے دروازے کو اپنے پاؤں کی جب ٹھوکر ماری تو عزادارو جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا۔ پیچھے دیوار تھی، بس دیوار اور دروازے کے درمیان میں بنت رسول تھیں، اور جب دروازہ انہوں نے دھکیلا تو اس دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی جو جلی ہوئی تھی۔ عزادارو، جب بی بی کی پسلیوں میں پیوست ہوئی تو ایک مرتبہ بی بی نے صدا بلند کی، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو، یہ اندر گزر گئے۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب کو لے کے جانے لگے نا تو علی علیہ السلام کی ابا کا دامن بی بی زہرا نے جو بھی حالت تھی پکڑ لیا۔ عزادارو، جیسے ہی دامن پکڑا، اب یہ چھڑانا چاہتے تھے، بی بی چھوڑتی نہیں تھی، بی بی چھوڑتی نہیں تھی۔ عزادارو، ایک مرتبہ کنفذ کا ہاتھ بلند ہوا، اس لعین نے بی بی کے ہاتھوں پر تعزیانے برسانے شروع کیے۔ عزادارو، جب تک بی بی سہ سکتی تھی سہتی رہیں، جب ہاتھ ناکارہ ہو گیا، شل ہو گیا، اس وقت انہوں نے علی علیہ السلام کا دامن چھڑایا اور مسجد نبوی کی طرف لے کے چلے۔ یہاں سب سے بڑی مظلومیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حسن اور حسین ایک طرف ماں ہے جن کا پہلو شکستہ ہے، محسن شہید ہو چکا ہے، اور دوسری طرف بابا ہے جن کے گلے میں رسی ہے، اور پھر خاموش ہیں کہ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اس خاموشی کی وجہ صرف اسلام ہے، صرف دین ہے۔ علی علیہ السلام کی خاموشی دین کے لیے خاموشی تھی، حسن علیہ السلام کی خاموشی دین کے لیے خاموشی تھی۔ لوگ سوال کرتے ہیں علی جیسا دلیر بہادر کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ان کی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے جائیں اور وہ خاموش ہو جائیں؟ اور عزاداروں مسلمانوں، علی جو خاموش ہوئے ہیں نا، یہ خاموشی وصیت رسول تھی، اسلام کی بقا تھی، وگرنہ علی کبھی خاموش نہ رہتے۔ بس عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ اس حادثے کے 40 روز بعد بی بی زہرا کی شہادت ہوئی۔ اس حادثے سے 40 روز بعد بی بی زہرا کی شہادت ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی، آپ کے اوپر تو ظلم و ستم ہوا ہے، آپ کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، لیکن آپ کو سہارا دینے والی فضا موجود تھی۔ لیکن 4 سال کی بچی تھی، بابے کے لاشے کے ساتھ لپٹ کر گریہ کر رہی تھی، شمر تماچے مارتا تھا، بی بی تلاش کرتی تھی کہ کوئی ہو جس کا میں سہارا لے سکوں۔ اللہ لعنت اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آنے والی آفات و بلیات ضرری سماوی سے محفوظ فرما، ہر مومن کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، سچا عزادار، سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو باروزگار فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ پاک پروردگار واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا جہان میں جہاں جہاں مومنین مسلمین ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، پاک پروردگار سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ پاک مولا واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا کما حق کو ہم سب کو معرفت اہل بیت، معرفت توحید نصیب فرما۔ مالک اعلیٰ کل شین قدیر، کربلا والوں کی بیماری کے صدقے جتنے مومنین و مومنات حاضرین میں جو بھی مریض ہیں، پاک پروردگار سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ پاک مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد عطا کی ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا۔
مالک اعلیٰ کل شین قدیر واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہم خطا کار گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، والدین دوست احباب کے گناہوں سے درگزر فرما، پاک مولا واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الرسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔